کیا آپ جانتے ہیں ایسی قوم کے بارے میں جس نے خداوندی کی نافرمانی کی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ قوم کون سی ہے جس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قوم کا کیا عبرتناک انجام ہوا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس میں سب سے زیادہ انبیاء مبعوث ہوئے، تاہم مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی قوم کے افراد نے سب سے زیادہ احکامات خداوندی کی نافرمانی بھی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ مطعون ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دورے میں ہی بنی اسرائیل نے احکامات خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ احکامات خداوندی میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے روز شکار نہ کیا کریں اور نہ کوئی خرید و فروخت کریں۔ جب اس قوم نے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی تو بطور آزمائش مچھلیاں احکامات خداوندی کے تحت ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر پھرتی تھیں، جبکہ دیگر دنوں میں دریا کی گہرائی میں چلی جاتی اور ان کے ہاتھ نہ آتی۔ آخر یہودیوں کو ان کو دیکھ کر لالچ آ گیا اور انہوں نے دریا کے کنارے نہر کھود کر اپنے جال ڈال دیے، اور وہ ہر ہفتے کو اپنا یہ معمول بنا لیتے، جبکہ دوسرے روز اس جال سے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت کے احکامات کے باوجود یہودیوں کی طرف خلاف ورزی جاری رہی، جس پر یہ تین فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ تھے جو کہ نافرمانی کرتے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اس سے باز آ گئے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے تھے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب نافرمانیوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مسیحت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں بھی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والے گروہ ہلاکت سے سلامت رہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ نافرمانوں کا سخت ہو کر کہنا تھا کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر طور سے طاقتور ہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان لوگوں کی شکلیں مسخ ہونے کے بعد بندروں جیسی ہو گئیں، تاہم لوگ امت محمدیہ میں سے ہیں، اس لیے ہماری قوم کے گناہوں کے باوجود چہرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت مسخ نہیں ہوں گے، لیکن گناہوں سے متعلق آخرت میں حساب ضرور دینا پڑے گا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔